ہمیں یہ خبر بھی نہ ہو پاتی کہ ہم کون ہیں اگر وہ نہ آتے۔ یہ تو دیکھیے انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھا ہے، لیکن پتھر کے اصنام کو، لکڑی کے اوثان کو، مٹی کے مادموں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو، چلتی ہواؤں کو، اگے ہوئے درختوں کو، جانوروں کو، سواریوں کو اپنا معبود نہیں مان رہا۔ اس انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں وہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اپنے ہاتھ سے مٹی گوندھ کر کے اس نے ایک مجسمہ بنایا اور پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک مجسمہ تیار کیا، دھوپ میں رکھ کے خشک کر دیا، پھر اس کی پوجا پاٹ کرتا رہا۔ بھوک نے زیادہ تنگ کیا تو اس کو توڑ کر دوبارہ گوندا اور پھر اس کو پکا کے کھا گیا اور کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ پھر بھی اس کو معبود مان رہے۔ تو اسے یہی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ 21ویں 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کرتا پھرے تو لوگ کہیں گے نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں میرا منصب کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ مٹی کے مادوں کو جو اس کے اپنے تراشیدہ ہیں، پتھر کے اصنام کو جو اس کے تراشے ہوئے ہیں، اپنا معبود مان رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے انسان تیری خدمت کے لیے، تیری نوکری کے لیے پیدا کیے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری دودھ اور گوشت کی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل دینے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے اور تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو اس کو معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو خدا مانتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو معبود مانتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت میں آتا ہے۔ درختوں کو خدا مانتا ہے، جا میں نہیں تو جا کے کہہ دے تو میں اللہ کا رسول بلا رہا ہوں۔ درخت بھاگتے ہوئے سجدہ ریز ہو کے قدموں میں گرتے۔ پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ جن کو میں پوج رہا تھا وہ تو کسی کے اشاروں پہ بھاگ رہے ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی، اب اس نے سوچنا شروع کر دیا، اور اب جب اس کی ٹون تبدیل ہوئی، لہجہ بدلا، تو وہ جو حشرات الارض کو، چوپایوں کو، درختوں کو، اجرام فلکیہ کو پوجتا تھا، معبود مانتا تھا، پیشانی کا تقدس پامال کرتا تھا جن کے چرنوں میں، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ اب وہی انسان بول رہا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب وہ کہتا ہے مجھے فرشتہ بھی نہ کہنا، اس سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے۔ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کو ہو بیاماں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اب اسے سمجھ آئی کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ابھی سے سمجھ آئی، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچا چاکے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔